بھٹی صاحب ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب اس میں جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کی اپنی سیاست بچتی نظر آ رہی ہے اور جو بیانیے وہ اختیار کر رہے ہیں وہ بڑے سپرفیشل سے بیانیے ہیں جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے جن باتوں کا انہی باتوں کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ بوکلائے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, کیا واقعی یہ یقین کریں کہ جی 30 لاکھ گھر بنا دے گی پاکستان پیپلز پارٹی اور صحت کا نظام لے آئے گی پورے ملک میں؟ اچھی سی باتیں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے سر یہ؟ پہلی بات تو مسعود بھائی, حفیظ اللہ نیازی صاحب اور لغاری صاحب نے جو زمینی حقائق بیان کیے, ظاہر ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو میں کالی زبان والا اس طرح کہتا ہوں کہ یہ پچھلے 6 مہینے سے کوئی 5-6 باتیں مجھے بتائی جا رہے تھے, آف دا ریکارڈ بھی اور آن دا ریکارڈ بھی, اور وہ سچ ہو رہی ہیں اور وہ ساری پوری ہوئیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا اور ویسے ہی ہوا. یہ کامل صحافی ہوتے ہیں, عامل صحافی ہوتے ہیں جن کی باتیں سچی ہوتی ہیں, کالی زبان نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اور میں ٹھیک آپ اگر اس کو اس طرح کہہ لیں تو چلو ٹھیک ہے. تو دوسری نہیں, میں ان سے محبت ہے میری اس لیے, اور بڑی عجیب و غریب محبت ہے. یعنی میں آن دا کیمرہ ہم جتنا لڑتے ہیں آف دا کیمرہ اتنا ہی ہم محبت کرتے ہیں. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ظاہر لغاری صاحب اور نیازی صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو میں ان سے ڈیفر کر سکتا ہوں, ہمیشہ کرتا ہوں, لیکن جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ہے. پہلی بات بھائی جان آپ کا یہ ہے کہ یہ ملک ہے منشوروں کا قبرستان, منشوروں کا موہن جداڑو ہے, وعدوں دعووں نعروں کا ہڑپا ہے. یہاں جتنا مرضی ہے کوئی جھوٹ بول لے, عوام نے اس کا کیا اکھیڑ لینا ہے, یا عوام نے کب پوچھ لینا ہے کہ حضور آپ نے تو یہ بات کی تھی. 18ویں ترمیم جس کے گن گائے جاتے ہیں اس میں تعلیم مفت تھی, صحت کی سہولتیں مفت تھیں. اب مجھے بتائیے کہ ساروں نے اپنے اپنے سیف ہیون بنا لیے, ہمیں صحت کیوں نہ مل سکی مفت, اور تعلیم کیوں نہ مل سکی مفت, وہ خواہ بلوچستان ہو, خواہ پنجاب ہو, خواہ کے پی ہو, خواہ سندھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اب اس وقت بیانیہ ہے, کون کہتا ہے بیانیہ نہیں, بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے. آج کا سب سے بڑا بیانیہ ہے ساڈی گل ہو گئی ہے. اور ساڈی گل ہو گئی ہے کہ خالق مسلم لیگ نون کی ابتدا ہوئی قرض اتارو ملک سنوارو, اور انتہا ہوئی یہ ابھی شہباز حکومت کی کہ قرض لو اور ملک بچاؤ, اور دونوں پر عوام نے تالیاں بجائیں کہ واہ 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 کہ کمال ہو گیا. اور پیپلز پارٹی بھٹو صاحب 1970 میں تھے تو روٹی کپڑا اور مکان, اور بلاول بھٹو جن کے کریڈٹ پہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے ہیں, اور وہ آج بھی روٹی کپڑا اور مکان بیچ رہے ہیں. آ جائیے حالات کے جبر اپنے غلط فیصلوں, سیاسی حماقتوں اور 9 مئی کے بوجھ تلے دبی تحریک انصاف, جس کے حوالے سے میں عمران خان کا ہمیشہ معترف رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھ پہ ایک نیکی کی, سٹیٹس کو توڑا. عمران خان بیسٹ اپوزیشن لیڈر ایور میری لائف کا ہے, اور دوبارہ جڑتا تو نظر نہیں آ رہا. جی اسی کا بھائی اسی پہ آ رہا ہوں میری جان, کہ سٹیٹس کو توڑا. پھر تھا پرفارم کرنا, جو پرفارمنس وہ پرفارم نہ کر سکا. ٹیم ساتھ جو ملا لی, اور جو کچھ بعد میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے بھی تنقید کی, یعنی ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے لیکن میں بنی گالا ہیلی کاپٹر پہ جاؤں گا. تحفے ملک اور ریاست کے ملکیت ہوتے ہیں, لیکن میں تحفے لوں گا بھی, چھپاؤں گا بھی, بیچوں گا بھی. اور کوریا میں کشتی ڈوبتی ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے, لیکن ادھر میری ریلوے ڈوب جائے, محکمے ڈوب جائیں, منشور ڈوب جائے, ہم میں سے کسی نے استعفیٰ نہیں دینا. اور کپتان پر ٹرسٹ کرنا, کپتان بہترین ٹیم منتخب کرتا ہے, اور پھر ہمیں ملے بزدار, احسن جمیل گجر, خاور مانیکاز, اور پھر اس کے علاوہ محمود خان, عثمان بزدار پلس, اور مرکز میں جو دیکھ لیجئے. تو جی لیکن یہ بیسٹ اپوزیشن ہے. اور یہ غیر سیاسی جو کہا نا میرے بزرگ نے کہ غیر سیاسی عناصر کا, نہیں سر نہیں, دعا کریں کہ غیر سیاسی عناصر اس سیاست میں داخل ہوں. دعا کریں کہ یہ جو سیاست گالی بن چکی ہے, چتر چلاکی بن چکی ہے, جھوٹ بن چکی ہے, منافقت بن چکی ہے, اس میں یہ یوتھ داخل ہو. دعا کریں. میں 9 مئی کے پہلے دن سے مذمت کرتا ہوں کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ 9 مئی ایک سیاہ دن تھا, تاریخ دن تھا, 9/11 ہے پاکستان کے لیے, لیکن 9 مئی پوری تحریک انصاف نے نہیں کیا. تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں کروڑوں ووٹر,
یوتھ، خواتین، بچے، اوورسیز پاکستانی، یہاں آپ 9 مئی کے کسی ملزم یا مجرم کو نہ چھوڑیں، لیکن باقیوں ساروں کو جو ہے ان کو اس دھارے میں رہنے دیں اور اس کو سیاست میں رہنے دیں. یہ پھر وہی موروثی سیاست ہم پہ مسلط ہو جائے گی. یہ تو فیصلہ ہو چکا نا, نظر آ گیا آپ کو, ہو گیا فیصلہ. سر نہیں, الیکشن پہ جا رہے ہیں نا سر, اب پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ ہو جائے, جو بھی فیصلہ ہو جائے. تاریخ میں جب میں اور آپ, ہمارا نام آئے گا, اگر کبھی آئے گا بھی, تو ہمارا آئے گا کہ ہم نے کیا کہا. ہم فیصلہ کرنے والوں میں تو نہیں ہے نا, نہ ہم فیصلہ ماننے والوں میں سے, ہم تو اپنی بات کریں گے. بات یہ ہے بھائی جان, کہ بات یہ ہے کہ یہ انتخابات اگر تحریک انصاف کے بنا ہو گئے تو وہ متنازع ترین انتخابات ہوں گے, مشکوک ترین انتخابات ہوں گے, اور یہ انتخابات کوئی نہیں مانے گا. اور ان انتخابات کو کہ اس کے بعد نہ سیاسی استحکام آئے گا, نہ معاشی استحکام آئے گا. ٹھیک ہے. اور آخری بات ہے کہ حیرت مر چکی ہے بھائی جان. برے نصیب ہیں, بد نصیب ہم ہیں, برے نصیب ہمارے ہیں. پاکستان کے برتن بک چکے ہیں, پورا ملک گروی رکھا جا چکا ہے. پاکستان اور پاکستانی دھوتی اور بنیان میں ہیں. اور ابھی جو میرے احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ قائد اعظم کا گھر جلا دیا, بہت دکھ ہوا. قائد اعظم وہاں رہے نہیں تھے, چلو, لیکن کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا. قائد اعظم کی جماعت جلا دیا آپ نے, قائد اعظم کا ملک جلا دیا آپ نے, قائد اعظم کا پاکستان توڑ دیا آپ نے. قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم صرف نوٹوں پر ہیں, اور وہ نوٹ بھی 10% لوگوں کی جیب میں ہیں. بھٹی صاحب, پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں, منہ بھر بھر کے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک بھٹی صاحب, میں تو ڈر گیا ہوں دونوں بزرگوں کی گفتگو سن کر. کیا کہیں گے آپ؟ بھائی جان, یہی کہوں گا کہ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا, اور ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے پاس لیڈرشپ اب نہیں ہے. آپ اس وقت ملک کو دیکھ لیں اور اس میں سے دیکھ لیں, کسی ایک پارٹی, ایک جماعت کے بس کی بات نہیں رہا اب یہ ملک. سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا پڑے گا, تبھی آگے. مگر بھٹی صاحب, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس وقت تمام وہ جماعتیں الیکشن میں ہیں جو ابھی ماضی قریب میں ایک حکومت کا حصہ تھیں, اور آگے جا کے قوی امکان یہ ہے کہ دوبارہ سے حکومت کا حصہ ہو جائیں گی. اپوزیشن برائے نام ہو شاید اگلے الیکشن میں. اچھا مجھے یہ بتائیے, چھوڑ دیجئے اپوزیشن ہو ہی نہ, یہ 16 مہینے اپوزیشن تو تھی کوئی نہیں نا. قومی اسمبلی بھی وہ جعلی اور ادھوری سی تھی, اور 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اور ملا کیا یہ آپ کے سامنے اور میرے سامنے بھی ہے. چھوڑ دیجئے اس ساری چیزوں کو. مجھے بتائیے کہ ابھی تک یہ ساری جماعتیں جو ہیں, کسی نے کوئی آبادی پر بات کی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی بم ہے؟ بے پیندے کی معیشت پر کسی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو؟ معاشی اصلاحات پر کی ہو, عدل پر کی ہو, تعلیم پر کی ہو, قرضوں پر کی ہو, مہنگائی, بے روزگاری, غربت پر کی ہو, یا 200 جو ادارے خسارے میں ان پر کی ہو, خارجہ پالیسی پر کی ہو, داخلہ پالیسی پر کی ہو؟ نہیں کی, کیونکہ یہ ان کے مسئلے ہی نہیں ہیں, نہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو 3 کام آرمی کر رہی ہے اس وقت, ایک مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن, یہ 16 مہینے پی ڈی ایم نے کیوں نہیں کیا؟ اور اس سے پہلے جو جب یہ رپورٹس پبلک ہوئی تھیں تو اس کیوں نہیں ہو سکا؟ اور یہ جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی مقیم ہیں, یہ کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ اور یہ جو بزنس فیسیلیٹیشن کونسل ہے, یہ کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں مانتے بھائی جان کہ ان کے پاس, اچھا کرپشن چھوڑ دیجئے, انہوں نے خود کہا ساری پی ڈی ایم نے کہ کرپشن سے, چونکہ یہ کرپشن میں نکو نک ڈوبے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کرپشن سے بڑے نائل ہی ہے, اس کو ہی مان لیں. تو اب ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے, یہ مسائل ان سے بڑے ہو گئے ہیں. اور اب یہ صرف اس وقت دیکھیں نا, عمران خان ہیں اڈیالہ جیل میں, کوئی 250 مقدمے ہیں ان پہ. زرداری صاحب کا پنجاب میں کوئی اتنا بڑا اثر و رسوخ نہیں, وہ سندھ جیتیں گے ادھر ادھر سے جیت کے, تو وہ سیکنڈ, وہ اپنی اس چکر میں ہے کہ قومی حکومت میں ان کا بھی کردار ہو, اگر قومی حکومت بنتی ہے, کولیشن بنتی ہے. اور تیسرے مین اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے گڈی, جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ساڈی گل ہو گئی ہے, رسک فری اور گارنٹیوں بھری واپسی کے بعد, تو اس کے نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں, مجھے بتائیں کوئی انہوں نے ایک ٹھوس قسم کا دیا ہو کہ 4 سال میں ایون فیلڈ میں رہا, جب آپ مجھ پہ روز باتیں کرتے تھے, میں ملک کے لیے سوچتا رہا.
ہمیں کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں اور خوشحالی آ رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، ملک انہوں نے سنوارنا ہے، کیا دیا؟ ابھی پھر ٹاکی مار رہے ہیں اپنے منشور پر، اس کو کہتے ہیں پالش پولش کر کے اور دوبارہ پیش کیا جائے۔ تو مجھے بتائیں ان کا ویژن کیا ہے، پالیسی کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے؟ صرف دو باتیں کری جا رہے ہیں مسلسل، ایک کہ جو مجھے نکالا کیوں، اور دوسرا جب میں تھا ملک خوشحال تھا۔ اب ان کو کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ حضور یہ بھی بڑا اہم ہوگا، آپ اس پہ کمیشن بنائیں، ٹروتھ کمیشن بنائیں، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو ایک لیٹر لکھیں کہ آپ کو کیوں نکالا، غلط نکالا کہ صحیح نکالا، لیکن اس سے زیادہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ واپس کیسے آئے۔ اور وہ بھی بات کرتے ہیں اس وقت کی میڈیکل رپورٹوں پر مبینہ طور پر لندن کیسے گئے؟ آپ کے خواجہ آصف کیوں کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں ہم سے رابطہ ہو گیا تھا؟ بچے کو پتا ہے نا، یہ تو بچے کو پتا ہے، اور خود میاں صاحب کو بھی بہت بہتر طور پر پتا ہے۔ شہباز شریف کہاں وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ کہ جب وہ ملک سے باہر گئے تو وہ بیماری ان کو تھی ہی نہیں، جس بیماری کی رپورٹ سامنے آئی تھی ان کو پتا ہے، وہ اگر ہوتا تو پھر اب تو کھل کے باتیں سامنے آ گئی ہیں نا۔ یہ جہاں دیدہ لوگ ہیں اپنی لٹ مار میں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، یہ 75 سالوں میں ملک انہی جہاندیدہ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ان جہاندیدہ لوگوں سے ہماری جان چھڑائے، کوئی نئے لوگ آئیں جن کے کوئی کھلے ذہن والے، ملک کے لیے کچھ کرنے والے۔ یہ قبروں میں جن کی ٹانگیں ہیں، بیماریوں کے جو گھر ہیں، جان ہی نہیں چھوڑ رہے مسلسل، اور چمٹے ہوئے ہیں اقتدار کے ساتھ، 8ویں واری، 7ویں واری، 5ویں واری، واریاں لگی ہوئی ہیں، اور ایک اپنا پتر لے کے پھر رہا ہے، دوسرا اپنے آپ کو لے کے پھر رہا ہے، تیسرا جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ دعا کریں کہ ان سے جان چھوٹے، کوئی نئے لوگ آئیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ ملک جنہوں نے بھی ترقی کی ہے، جو شعبے جس نے بھی ترقی کی ہے، جب اس عمر میں 17-72 ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلوں کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ اگلے آ کر اس کو ملک کو آگے چلائیں۔ یہ مسلط ہی مسلط ہی ہم پہ۔